العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين، أما بعد. وإذا صحت المزارعة فالخارج بينهما على الشرط، اور جب صحیح ہو جائے مزارعت، فالخارج تو پیداوار، بینہما علی الشرط ان میں شرط کے مطابق ہوگی. الحمدللہ کتاب المزارعت جاری ہے، اور کتاب الغصب سے لے کر آج قدوری کا درس نمبر 17 ہے. کتاب الغصب سے 16 اسباق مکمل ہو چکے ہیں. آج کی عبارت میں حضرت یہ بیان فرما رہے ہیں کہ جب مزارعت تمام شرائط کے ساتھ صحیح ہو جائے تو اب جن شرطوں پر مزارعت ہوئی تھی انہی شرائط کے مطابق دونوں کے درمیان غلہ تقسیم ہوگا. مثلا زمین والے کا 1/3 غلہ ہوگا اور بٹائی والے کا 2/3 غلہ ہوگا، تو انہی شرائط کے مطابق دونوں میں غلہ تقسیم کیا جائے گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلمون عند شروطہم. اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مسلمانوں کو شرط کی رعایت کرنی چاہیے. اب آگے دیکھیے، وَإِن لَّمْ تُخْرِجِ الْأَرْضُ شَيْئًا فَلَا شَيْءَ لِلْعَامِلِ. ترجمہ دیکھیے، اور اگر زمین کوئی چیز پیدا نہ کرے، اور اگر زمین نہ نکالے کوئی چیز، اسی کا ترجمہ کیا گیا، اور اگر زمین کوئی چیز پیدا نہ کرے تو کام کرنے والے کے لیے کچھ نہیں ہوگا. مزارعت میں شرط طے ہوئی تھی کہ جو غلہ پیدا ہوگا اس میں سے کام کرنے والوں کو 1/4 یا 1/3 ملے گا، اور یہاں زمین سے کوئی پیداوار نہیں ہوئی ہے، اس لیے کام کرنے والوں کو کہاں سے دیں گے، اور جیب سے دینے کی بھی شرط نہیں تھی. تو جس طرح زمین والے کو کچھ نہیں ملا، اسی طرح کام کرنے والے کو بھی کچھ نہیں ملے گا. اب آگے دیکھیے، وَإِذَا فَسَدَتِ الْمُزَارَعَةُ فَالْخَارِجُ لِصَاحِبِ الْبَذْرِ. دیکھیے ترجمہ، اور جب فاسد ہو جائے مزارعت تو پیداوار بیج والے کی ہوگی. اور جب فاسد ہو جائے مزارعت تو پیداوار بیج والے کی ہوگی. صاحب کتاب فرما رہے ہیں کہ کسی وجہ سے مزارعت فاسد ہو گئی تو پیداوار بیج والے کی ہوگی. پیداوار اصل میں بیج والے کی ہوتی ہے اور دوسرے لوگ گویا کے کام کی اجرت لیتے ہیں. اس لیے جب مزارعت فاسد ہو تو غلہ بیج والے کا ہوگا. یوں بھی غلے کی بڑھوتری بیج سے ہے، اس لیے بھی غلہ بیج والے کو دیا جائے گا. اب آگے دیکھیے کیا فرما رہے ہیں، فَإِن كَانَ الْبَذْرُ مِنْ قِبَلِ رَبِّ الْأَرْضِ فَلِلْعَامِلِ أَجْرُ مِثْلِهِ لا يزاد على مقدار ما شرط له من الخارج. وقال محمد له أجر مثله بالغا ما بلغ.
ترجمہ دیکھیے، اب اگر بیج زمین والے کے طرف سے ہو، اگر بیج من قبل رب الارض زمین والے کی طرف سے ہو تو کام کرنے والے کے لیے اجرت مثل ہوگی، تو کام کرنے والے کے لیے اجرت مثل ہوگی۔ لا یزاد علی مقدار ما شرط له من الخارج، جو اس مقدار سے زائد نہیں ہوگی جو شرط کی گئی ہو، جو اس مقدار سے زائد نہیں ہوگی جو شرط کی گئی ہو پیداوار سے۔ قال محمد، امام محمد رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اس کے لیے اجرت مثل ہوگی بالغا ما بلغ، جہاں تک پہنچ جائے۔ مصنف علیہ الرحمہ فإن كان البذر سے یہ فرما رہے ہیں کہ اگر بیج زمین والے کی طرف سے ہو اور مزارعت فاسد ہو گئی کسی وجہ سے، تو پورا غلہ زمین والے کا ہوگا اور کام والے کو اس کی وہ اجرت ملے گی، اجرت مثل کی تشریح ہو رہی ہے، کام والے کو اس کی وہ اجرت ملے گی جو اس جیسے کام کی اجرت بازار میں مل سکتی ہے۔ البتہ اگر بازار کی اجرت مثل زیادہ ہو اور پیداوار میں جو حصہ مل سکتا تھا وہ کم ہو تو پیداوار کے حصے سے زیادہ نہیں دیا جائے گا۔ کام کرنے والے کو پیداوار سے جو حصہ ملنے والا تھا، اگر اس حصے سے اجرت مثل زیادہ ہو رہی ہے تو پیداوار کے حصے سے زیادہ نہیں دیا جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ کام کرنے والا کم حصے پر خود راضی ہو گیا ہے، اس لیے بازار کی اجرت زیادہ بھی ہو تو پیداوار کے حصے سے زیادہ نہیں دیا جائے گا۔ یہ امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف رحمہم اللہ کی رائے ہے۔ امام محمد فرماتے ہیں کہ بازار کی اجرت مثل پیداوار کے حصے سے زیادہ ہو تو بھی زیادہ ہی دی جائے گی۔ اس کی وجہ یہ فرماتے امام محمد کہ جب مزارعت فاسد ہو گئی تو اجرت مثل اصل بن گئی، اس لیے اجرت مثل جتنی ہو وہ دی جائے گی چاہے پیداوار کے حصے سے زیادہ کیوں نہ ہو۔ اس اختلافی مسئلے کی وضاحت ہم القول المختار میں بھی دیکھتے ہیں۔ دیکھیے مزارعت فاسدہ کا حکم، مزارعت فاسد ہو جائے تو پیداوار بیج والے کی ہوگی، چنانچہ زمین والے کی طرف سے ہو تو کام کرنے والے کو اجرت مثل ملے گی، اور بقول شیخین رحمہم اللہ وہ بھی اس مقدار سے زائد نہیں دی جائے گی جو اس کے لیے شرط لگائی گئی تھی۔ اور امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک اس کو اجرت مثل ملے گی چاہے وہ مقدار مشروط سے زائد ہی کیوں نہ ہو۔ اب فتویٰ کس پر؟ اس مسئلے میں شیخین کا قول مفتہ بھی ہے۔ بس بتلانا یہی مقصود تھا کہ مفتہ بھی قول کون سا ہے، تو شیخین کا قول مفتہ بھی ہے۔ پھر آگے حضرت نے دلائل ذکر فرمائے ہیں، وہ آپ از خود بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اب آگے کی عبارت ہم دیکھتے ہیں۔ وَإِذَا عُقِدَتِ یہاں پر ہے، آپ پڑھیں گے وَإِذَا عَقَدَتِ الْمُزَارَعَةُ فَامْتَنَعَ صَاحِبُ الْبَذْرِ مِنَ الْعَمَلِ لَمْ يُجْبَرْ عَلَيْهِ، اور جب مزارعت کا معاملہ طے ہو گیا پھر رک گیا، فَامْتَنَعَ پھر رک گیا بیج والا کام کرنے سے، پھر رک گیا بیج والا کام کرنے سے تو کام کرنے پر مجبور نہیں کیا جائے گا۔ صاحب کتاب فرما رہے ہیں کہ عقد مزارعت طے ہو گیا تھا لیکن کچھ سوچ کر بیج والے نے بیج نہیں ڈالا
اور بیج ڈالنے اور کام کرنے سے رک گیا تو اس کو بیج ڈالنے پر مجبور نہیں کیا جائے گا۔ وجہ کیا ہے کہ عام طور پر کام کرنے کی دو شکلیں ہوتی ہیں۔ ایک ایسا کام ہے جس میں پیسے کا کچھ نقصان بھی ہو، جیسے بیج ڈالنا کہ اس میں بیج کا نقصان بھی ہو سکتا ہے، اور دوسرا کام ایسا ہے کہ جس میں کوئی نقصان نہ ہو، جیسے ہل چلانا کہ ہل چلانے میں پیسے کا نقصان نہیں ہے۔ بس قاعدہ یہ ہے کہ جس میں پیسے کا نقصان ہو اس کام کے کرنے پر حاکم مجبور نہیں کر سکتا، کیونکہ اس اجبار میں کام کرنے والے کا نقصان بھی ہے، اس لیے بیج نہ ڈالے تو حاکم اس کے ڈالنے پر مجبور نہیں کر سکتا، اور اگر کوئی عذر نہ ہو تو وعدے کے مطابق ڈالنا چاہیے۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ کسی شخص نے اپنا مکان منہدم کرانے کے لیے کسی کو کرائے پر لیا کہ میرا مکان گرا دو، اور کرائے پر لیا اس نے، لیکن پھر کچھ سوچ کر ارادہ ختم کر دیا تو اب اسے مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ اس کی مثال ایسی ہی ہے۔ تو آج کے درس میں ہم نے مزارعت کے چند مسائل پڑھے، ان تمام عبارات کو آپ حل کیجئے، حاشیہ بھی دیکھنے کی کوشش کیجئے، حاشیے سے بھی سمجھنے کی کوشش کریں۔ اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں علم، عمل، فہم، سمجھ اور اخلاص میں خوب برکت عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.